فلسطینی عرب سے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔ حوالہ و تشریح۔ ناظرین، اس نظم کا تعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ضرب کلیم سے ہے۔ یہ نظم خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس نظم کا پس منظر اس وقت کا ہے جب یہودی انگریزوں کی سرپرستی میں فلسطین آنے لگے، جو کہ عربوں کے لیے، فلسطینی عربوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے کئی بار باہمی کشاکش کے موقع آئے، جس پر فلسطینی عربوں نے لیگ آف نیشن سے رابطہ کیا اور ان مسائل کے حل کے لیے درخواستیں بھی دائر کی، مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ تو اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہودیوں سے رہائی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ واضح ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں ملت اسلامیہ کی بہبود کے لیے کس قدر درد شامل رہا ہے، اور وہ رات دن فلسطینی عربوں کے غم میں کس قدر گھلتے رہے ہیں، یہ نظم اسی بات کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین، نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فلسطینی عربوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے فلسطینی عرب، میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر ابھی تک وہ آتش موجود ہے، وہ آتش جس کی بنا پر تو نے فارس اور روما کو فتح کیا تھا، وہ آتش جو حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی تھی، وہ آتش جو صلاح الدین ایوبی نے بھڑکائی تھی، جس کو کفار فرنگ یہودی کبھی زیر نہ کر پائے، جس کی وجہ سے عربوں کو زیر کرنے میں وہ کامیاب نہ ہوئے، وہ تیرے اندر آج بھی موجود ہے۔ پھر اگلے شعر میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری اس حالت کا حل جنیوا یا لندن میں نہیں ہے۔ ناظرین، میں بتاتی چلوں کہ جنیوا وہ مقام ہے جہاں لیگ آف نیشنز قائم ہوئی۔ اس سے مراد ہے یورپی قومیں، یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ تو چاہے جنیوا میں جا کر جمعیت اقوام سے فریاد کر یا پھر انگلستان میں جا کر انگریزوں کی منت سماجت کر، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، وہاں کوئی تیری بات نہیں سنے گا، کیونکہ اہل مغرب جو اقوام عالم بنائے بیٹھے ہیں، یا انگریز جو تمہارے ملک کے حاکم بنے بیٹھے ہیں، ان کی جان یہودیوں ہی کے پنجوں میں ہے، یعنی وہ وہی کریں گے جو انہیں یہودی کہیں گے، ایسے میں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ لہٰذا تمہارا یہ سب کرنا کسی کام کا نہیں، تمہیں وہ کرنا چاہیے جو تمہارے تجربہ کار بزرگوں نے تلقین کی۔ اگلے شعر میں واضح کرتے ہیں کہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ اگر کوئی غلام قوم غلامی سے چھٹکارا چاہتی ہے، اسے اپنے اندر کی خودی کو بیدار کرنا چاہیے، اپنی قوتوں صلاحیتوں سے آشنا ہو کر اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی چاہیے، اسی میں آزادی کا راز چھپا ہے۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں ہمیں غلامی سے نجات کا ایک ہی طریقہ بتایا ہے جو تاریخ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تو فلسطینی عرب تجھے ان یہودیوں سے نجات چاہیے تو تجھے سب سے پہلے اپنی خودی کی پرورش کرنی ہوگی، اسے اپنے کمال تک پہنچانا ہوگا، یعنی اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو جاننا ہوگا، پھر ہی لذت نمود کا احساس پیدا ہوگا، اور پھر شعور خودی اور جذبہ نمود خودی کے بعد عمل یا جہاد خود بخود سرزد ہوگا، اور اس طرح تیرے سامنے پہاڑ بھی نہیں رہ سکتا کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس نظم کے ذریعے ہمیں ہمارے ماضی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کیسے عربوں نے صحرائے عرب سے اٹھ کر ایمان کے زور پر اقوام عالم پر فتح یاب ہو کر مدتوں حکومت کی تھی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطینی عربوں میں آج بھی وہی روح میں ایمان اور جسم میں اسی آگ کے ہونے کا اقرار کیا ہے، بس شعور خودی، پھر جذبہ نمود خودی، اور پھر جہاد فی سبیل اللہ۔